دیکھیے حرمین شریفین نے ابھی کوئی رش کی وجہ سے اس کی وجہ سے انہوں نے وہ 10 کی ہے کورونا کے بعد، اس سے پہلے دونوں حرمین میں یعنی جہاں سے اسلام پھیلا ہے، ایک شخص کسی آدمی کے بارے میں تحقیق کرتا ہو نا تو عائشہ جی وہ اس شخص کے ملک میں جائے گا، وہ اس کے سکول میں جائے گا، اس کے تلامذہ شاگردوں سے ملے گا، اساتذہ سے ہم عصر، تو اسلام بھی مدینہ منورہ سے ہی پھیلا، مکہ مکرمہ سے ہی پھیلا، وہاں 20 رکعت تراویح ہے، اور اب انہوں نے یہ 10 جو کیا ہے۔ اگر کم پڑھی جائے جی یہ بھی سوال دیکھیے اگر، لیکن یہ ہے کہ کوشش یہ کی جائے کہ تراویح جو ہے وہ جو 20 ہے تو اس کو آپ 20 ہی پڑھ لیں، اس کو تو بہت افضل ہے، لیکن کم اگر آپ پڑھ لیں تو یقین اللہ اجر تو دے گا، لیکن وہ اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اور ایک انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ صبح وطر جو ہے، وطر کا جو تعلق ہے وہ نماز عشاء کے ساتھ ہے، تو وہ صبح کی نماز کے وقت داخل ہونے سے پہلے آپ وطر پڑھ سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بھر وطر صبح کے وقت میں ہی پڑھی ہے۔ ہم لوگ جو وطر شروع میں پڑھتے ہیں وہ صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں امید نہیں ہے جاگنے کی، اور ایک آپ نے فجر، تو فجر کی نماز تو اپنے وقت پر ہی پڑھی جائے گی۔ جی اگلا سوال۔ السلام علیکم، میرا نام وقاص احمد ہے، اور میں نے یہ پوچھنا تھا، بہت عرصے سے میرے ذہن میں یہ سوال آتا رہتا ہے کہ جس طرح رمضان میں طاق راتیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں آخری 10 ڈیز میں، 21واں 23واں 25واں، تو مطلب باقی دنیا میں سعودی عرب میں ایک دن پہ روزہ ہوگا، پھر پاکستان میں دوسرے مطلب ڈیفرنٹ ڈیٹ پہ روزے فال کرتے ہیں، پھر پاکستان میں بھی کچھ ایریا میں ایک دن پہ روزہ ہوگا، کسی کا نہیں ہوگا، مطلب ڈیفرنٹ ڈیز پہ ہوتے ہیں، تو اس میں مطلب کن کا پھر روزہ صحیح ہوگا، اور اگر طاق راتیں لوگ لیلۃ القدر کی تلاش میں جاگتے ہیں تو کن کی رات صحیح ہوگی، کس کا روزہ ٹھیک ہوگا، تو یہ کنفیوژن نہیں بن جاتی؟ کیونکہ فار ایگزامپل اگر طاق رات میں لوگ اٹھ کے عبادت کرتے ہیں تو دوسری جگہ پہ تو وہ طاق رات ہے ہی نہیں، تو کس کا ٹھیک ہوگا؟ پھر جب ہم چاند رات دیکھتے ہیں تو کس کا مطلب ٹھیک ہوتا ہے، کس کا غلط ہوتا ہے؟ تو یہ کلیکٹیولی اس پہ میں علماء کرام سے پوچھنا چاہوں گا کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ اور جی اسامہ۔ اچھا، یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے انہوں نے کہا نا فَاذْبَحُوا بَقَرَةً، تو انہوں نے کہا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو اگلے سوال قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، کہ آپ اب اس کا رنگ بھی بتا دیں۔ جب اللہ نے سیدھا کہتے بقرہ ذبح کر دے تو آپ صرف گائے ذبح کر دیتے تو کہتے معاملہ حل ہو جاتا، لیکن انہوں نے سوال پہ سوال کے پیچیدہ کیا۔ دیکھیں طاق رات سے جو مراد ہے یا وہ اصل کیا ہے کہ اس میں مقصود حاصل مقصود، میں ایک ویسے چھوٹا سا ایک قصہ اجازت سے مختصر سا، بہت مختصر ٹائم، بہت مختصر سا، یہ کہ چترال میں ایک صاحب تھے، وہ جیل میں پائے گئے، ہمیں پتہ چلا تو ہم ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی مجھے ليلۃ القدر ملی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ليلۃ القدر ملنے کے بعد وہ کچھ عجیب سے ہو گئے، کبھی گھر کا ٹی وی توڑ دیا، جا کے اپنی بھابھی کو مار دیا، تو ہم آئے علاقے میں تحقیق کی نیت سے کہ یار کیا ان کو کیسے ليلۃ القدر ملی، تو ان کے بھائی نے ذکر کیا، کہتے کچھ نہیں ہوا، یہ اپنی عبادت میں مشغول تھے، ٹھیک ہے، تو سامنے سے نا ٹرانسفارمر پھٹا، تو وہ جو اس سے روشنی نکلی نا، انہوں نے کہا کہ یہ مجھے ليلۃ القدر کا نور دکھا ہے، اور یہ نا ٹھیک ہے، تو وہ اپنے لیے بعض انسان اپنی چیزوں کو پیچیدہ کر لیتا ہے۔ آپ کو طاق رات میں حکم ہے کہ آپ نے اللہ کے سامنے جاگنا ہے، یہ جو راتوں کا فرق ہے اس میں کچھ بھی نہیں، البتہ علماء یہ بات ضرور کرتے ہیں کہ آخری 10 دن میں سے چاہے وہ جفت دن ہو یا طاق رات، تو دونوں ضائع نہ کی جائے، ٹھیک ہے، وہ اسی اعتبار سے کہتے ہیں اچھا جو فرق ہے وقت کا اس کا، لیکن آپ کے لیے مقصود یہ ہے کہ جو آپ جس رمضان میں چل رہے ہیں اپنی طاق راتوں کا حساب رکھتے عمل کرتے جائے، اجر اللہ کے یہاں ہے، ليلۃ القدر اللہ کے ہی قدرت میں ہے، وہ جس دن کرے وہ آپ طاق راتیں ضائع نہ کریں۔ ٹھیک ہے، اگلا کالر سنوائے گا۔ السلام علیکم، میں انوشا بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے۔ میرا سوال مولانا صاحب سے کہ اسلام میں جہاد کا جو کانسیپٹ ہے وہ صرف فزیکل سٹرگل کے لیے ہی ہے یا اس میں انٹلیکچوئل اور سوشل سٹرگلز بھی شامل ہیں؟ میری رہنمائی فرمائیے گا، شکریہ۔ جی علامہ صاحب، جہاد کے بارے میں بات جی، جہاد کی صرف یہ فزیکل ہی ہے یا اس میں انٹلیکچوئل دماغی لحاظ سے آج کل تو اسباب یہی ہیں کہ آپ اپنا ذرا ذہانت استعمال کریں؟ نہیں، سب سے بڑا جو جہاد ہے نا وہ آپ کے نفس کا کنٹرول ہے، اپنے آپ کو قابو کرنا، اسے یہ جہاد اکبر ہے۔ تلوار کے ساتھ جو جہاد کرنا یہ دوسرا درجہ ہے، اپنے نفس کے ساتھ جو جہاد کرنا ہے یہ پہلا درجہ ہے۔ لہذا آپ نے تقوی کے ذریعے
آپ نے عبادت کے ذریعے اور رمضان کی روحانیت کے ذریعے اپنے وجود پہ کنٹرول کرنا ہے، اور اگر آپ نے اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا گویا آپ نے جہاد اکبر کو سر انجام دے دیا، وگرنہ جہاد واجب ہے۔ اور ہمارے فقہ کے اندر، فقہ جعفریہ کے اندر اس وقت تک جہاد واجب نہیں ہے جب تک کہ امام حکم نہ دے۔ تو لہذا یہ ہے کہ ابھی تو جہاد مرجع بھی حکم اس لیے نہیں دے، فتویٰ نہیں دیتے کہ آپ جہاد کریں، آپ پہ جہاد واجب ہے، کیونکہ امام موجود نہیں ہے، امام پردہ غیبت میں ہے۔ تو لہذا یہ ہے وہ تو ابھی فی الحال علماء و فقہاء کے نزدیک ساکت ہے۔ ابھی آپ نے جو آپ پہ جہاد واجب ہے وہ اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے اور اپنے نفس کا کنٹرول۔ ایک گزارش یہ ہے کہ جہاد میں ذہانت کا استعمال یقیناً ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود روایت ہے الحرب خدعۃ، اور یہ خدعۃ یہ دو طریقے سے یہ لفظ حدیث میں یوز ہوا ہے کہ لڑائی جو ہے وہ ایک دھوکے کا نام ہے، یعنی دھوکے کا مفہوم یہ ہے کہ آپ دشمن کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس پیچھے جو ہے وہ 10,000 کا لشکر ہے، بے شک پیچھے جو ہے وہ 2 بندے کیوں نہ ہو۔ آپ جہاد میں ذہانت کو یوز بھی کر سکتے ہیں، اور ذہانت کے ساتھ ساتھ پھر بقیہ جو ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، اگلا کال سنوائیے جی۔ السلام علیکم، میرا نام تہذیب ہے، میرا تعلق جو ہے کراچی سے۔ مولانا صاحب سے میرا سوال ہے کہ اگر کوئی مسلم ایسی جگہ رہتا ہو جہاں پہ حلال اور حرام پر چلنا مشکل ہو جاتا ہو، تو اسلام میں سب سے پہلے کن چیزوں کو پریورٹیز دینی چاہیے؟ اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیے گا، شکریہ۔ جی صاحبہ، تو جیسے ہم نے پیچھے بھی ایک پروگرام میں اس طرح کا سوال آیا تو بات کی کہ جب انسان کے لیے کوئی جگہ قدر مشکل ہو جائے جہاں وہ شریعت کی امور پر پابندی نہ کر سکے تو پہلے اس کی قدرت ہجرت یہاں، لیکن اگر اس پہ ضعف ہے، وہ حالت ہے، تو جس قدرے اس سے بچ سکے تو اپنے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس میں ضعف بالکل مطلب واضح فزیکل ضعف ہو، اور اس میں سے کہتے ہیں سائیکلوجیکل ضعف جس کو ڈاکٹر بیماری ڈکلیئر کرتے ہوں، ٹھیک ہے، جس کو ڈاکٹر ڈکلیئر کر دیں کہ ہاں یہ ایسی کنڈیشن میں نہیں ہے کہ اب یہ موو نہیں کر سکتا، تو وہ کنسیڈریبل ہوگی۔ اگر ایسی سچویشن پیدا ہو جائے تو اور اس میں ایک اور کیفیت ہے کہ اگر آپ کے ارد گرد مسلمان ہیں تو آپ کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ ان کو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، آپ نے اس کی طرف بڑھنا، تو آپ نے اس کو پریورٹائز کر لینا۔ ٹھیک، اگلا کالر سنوا